بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اس دن سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور یہ روز مشہود ہے، ایسا دن جس کا سب روز مشاہدہ کریں گے۔ سورہ ہود 11 آیت نمبر 103۔ سوال: ابو جارود کہتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام یا امام محمد صادق علیہ السلام سے اس آیت کریمہ کے متعلق پوچھا، وَشَاہِدٌ وَمَشْہُود، شاہد و مشہود کی قسم۔ سورہ بروج 85 آیت 3۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے، جبکہ موعود سے مراد روز قیامت ہے۔ عبد الرحمن بن عبداللہ زہری کہتے ہیں کہ حشام بن عبد الملک نے حج کیا، پھر اس حالت میں کہ اس نے اپنے غلام سالم کا سہارا لیا ہوا تھا مسجد حرام میں داخل ہوا۔ اس وقت امام محمد باقر علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما تھے۔ سالم نے حشام کو بتایا کہ اے امیر المومنین، یہ محمد بن علی بن حسین علیہ السلام ہیں۔ حشام نے کہا، وہی جس کے عراق والے عاشق ہیں؟ سالم کہنے لگا، جی ہاں۔ سوال: حشام نے کہا، جاؤ ان سے جا کر پوچھو، امیر المومنین آپ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ لوگ قیامت کے دن جب تک حساب سے فارغ ہوں گے کیا کھائیں گے اور کیا پئیں گے؟ جواب: امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگ ایسے مقام پر ہوں گے جو روٹی کے ٹکڑوں کی طرح پاک و پاکیزہ ہوگا، محشر ہوگا، وہاں نہریں جاری ہوگی، وہاں کھائیں گے اور پئیں گے یہاں تک کہ حساب سے فارغ ہو جائیں۔ سوال: راوی کہتے ہیں کہ حشام نے دیکھا کہ امام علیہ السلام ان پر کامیاب ہو گئے ہیں اور آپ علیہ السلام نے ان کے سوال کا جواب دیا ہے۔ کہنے لگا، اللہ اکبر، جا کر کہو کہ اس دن کون سی چیز انہیں کھانے پینے سے روکے گی؟ سوال: امام علیہ السلام نے فرمایا، حساب والوں کی نسبت جہنمی زیادہ پریشان ہوں گے، مگر اس کے باوجود کہیں گے، ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، ہمیں تھوڑا سا پانی یا اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے کچھ ہمیں عنایت کر دو۔ سورہ اعراف 7 آیت 50۔ حشام یہ سن کر خاموش ہوا اور کچھ نہ کہہ سکا۔ سوال: سمالی کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کریمہ کے متعلق پوچھا، وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِیمَاهُمْ، اور اعراف کے بلند مقام پر کچھ مرد ہوں گے جو سب کو ان کے چہروں سے پہچانیں گے۔ سورہ اعراف 7 آیت نمبر 46۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، ہم ہی اعراف ہیں جن کی معرفت کے باعث اللہ کی شناخت ہوتی ہے۔ ہم ہی وہ اعراف ہیں کہ جنت میں فقط وہی داخل ہوں گے جنہیں ہم پہچانیں گے اور وہ ہمیں پہچانتا ہوگا، اور وہ لوگ جہنم میں جائیں گے جنہیں ہم نہ پہچانیں اور وہ بھی ہمیں نہ جانتا ہو۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو خود کو براہ راست لوگوں کے سامنے متعارف کرواتا، لیکن اس پاک ذات نے ہمیں اپنی شناخت کا وسیلہ اور ذریعہ قرار دیا اور اپنی ذات تک پہنچنے کے لیے دروازہ اور راستہ ہمیں بنایا۔ سوال: جابر بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کریمہ کے متعلق پوچھا، آفا آیینا بالحق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید، کیا ہم نے جب پہلی مرتبہ اشیاء کو خلق کیا تو ہمیں کوئی مشکل پیش آئی، جبکہ یہ منکر لوگ نئی تخلیق کے متعلق شک و تردد میں ہیں۔ سورہ کاف 50 آیت 15۔ سوال: امام علیہ السلام نے فرمایا، اے جابر، اس آیت کریمہ کی تعویل یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اس مخلوق اور اس عالم کو فنا کرے گا، اہل جنت کو جنت میں اور اہل دوزخ کو دوزخ میں ٹھہرائے گا
تو اس جہان کے علاوہ ایک نیا جہان تخلیق فرمائے گا۔ جو اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے عبادت و بندگی کریں گے ان کے لیے اس زمین کے علاوہ ایک زمین خلق فرمائے گا تاکہ اس پر زندگی گزاریں، اور آسمان کے علاوہ ایک آسمان خلق فرمائے گا جو ان پر سایہ فگن ہوگا۔ شاید تمہارا خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ نے فقط یہی ایک جہان خلق فرمایا ہے، یا تم سوچتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے علاوہ کوئی انسان پیدا نہیں کیا۔ جی ہاں، خدا کی قسم، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہزاروں جہاں اور ہزاروں آدم خلق کیے ہیں، اور تم ان جہانوں اور انسانوں میں آخر میں واقع ہوئے ہو۔ سوال: ابو خالد کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام یا امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، جب جنت والے جنت میں اور اہل دوزخ جہنم میں داخل ہوں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ دوسری مخلوق خلق کر سکتا ہے اور ان کے لیے ایسی دنیا قرار دے گا جس کی طرف وہ پلٹ آئے تو وہ کام انجام دے سکتا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ضرور ایسا کرے گا۔ سوال: زرارہ کہتے ہیں کہ میں نے امام علیہ السلام سے اس آیت کریمہ کے بارے میں پوچھا، وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، اور جو نیک بخت اور سعادت مند ہوں گے تو وہ جنت میں جائیں گے۔ سورہ ہود 11 آیت 108۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا یہ دونوں آیتیں ان سعادت مند یا بدبخت انسانوں کے متعلق نازل ہوئی ہیں جو ہمیشہ جنت یا دوزخ میں نہیں رہیں گے، کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں باہر نکالے گا، لیکن اے زرارہ تم یہ گمان نہ کرو کہ میرا یہ عقیدہ ہے۔ سوال: حمران کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، قربان جاؤں اس آیت کریمہ کے بارے میں بتائیے۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، ہمیشہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین قائم ہیں مگر یہ کہ تمہارا پروردگار چاہے۔ سورہ ہود 11 آیت 107۔ کیا اس میں اہل دوزخ شامل ہیں، اور کیا یہ آیت کریمہ ہمیشہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان اور زمین سوا اس کے جو تیرا رب چاہے؟ کیا آپ کے خیال میں اہل جنت اس میں شامل ہیں؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، اگر خدا چاہے کہ ان کے لیے ایک دنیا بنا دے، اس میں انہیں لوٹا دے، اور جو خدا چاہے وہ انجام دے گا۔ میں نے امام علیہ السلام سے اس آیت کریمہ کے متعلق پوچھا، ہمیشہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں، جب تک تیرا رب چاہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دوزخ سے باہر نکلیں گے۔ سوال: اسکاف کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کریمہ کے بارے میں پوچھا، وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔